السلام علیکم ناظرین، زیک ٹی وی کے پروگرام دی انویسٹیگیشن ود زاہد کوکر میں خوش آمدید۔ سینٹ کے حوالے سے ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا ایوان بالا ہے جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، اور جتنے بھی مسائل اگر ہم سمجھیں کہ وہاں کسی فورم پہ حل نہیں ہوتے تو وہ سینٹ میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ تمام صوبوں کی برابری کی بنیاد پر نمائندگی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر ایشوز ایڈریس بھی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ کے عوام جس پارٹی کو مینڈیٹ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کی شاید پیجوریٹی پورا ملک ہے۔ ہم بھی خوش ہوں گے کہ پیپلز پارٹی پورے ملک سے الیکٹ ہو اور پورے ملک پر حکمرانی کرے، کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوری سسٹم میں کوئی بھی اگر پارٹی انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کو رائٹ ہے حکمرانی کرنے کا بھی اور سیاست کرنے کا بھی، مگر بدقسمتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کم سے کم 8ویں 9ویں سالوں سے یہ پیپلز پارٹی کی جو انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی صرف سندھ کے اندر محدود رہ چکی ہے، اور باقی صوبوں میں جو ان کے ووٹ ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ تو دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جب بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی بجائے اس کے کہ سندھ کے جو ان کے ہوتے ہیں رہنما ہوتے ہیں یا ان کے جیالے ہوتے ہیں، ان کو پریارٹی دے دیں یا ان کو کوئی ٹکٹ دے دیں، اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ پریارٹی نہیں دی جاتی ہے، ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ اور سینٹ ایسے انتخابات ہوتے ہیں جو پیپلز پارٹی اب دوسرے صوبوں میں اپنا اثر رسوخ انٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے صوبوں کے لوگوں کو یا رہنماؤں کو ٹکٹ دیتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ سینٹ انتخابات میں بھی جتنے اکثر جو سینیٹرز الیکٹ کیے گئے وہ ان کا تعلق سندھ سے نہیں تھا۔ اب بات ہم کریں گے، بنیادی جو اصل مقصد کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین شپ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، اور اس کے بعد اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ہم بات کریں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی اتنی بااختیار ہے آئینی اور قانونی طور پر کہ وہ محکمے کے وزیر سے زیادہ پاورفل ہے، بااختیار ہے۔ آئین نے، قانون نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی صوبائی وزیر کو بھی وفاقی وزیر کو طلب کر سکتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو احکامات دیں گے اس کو قبول کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر تمام جو پارٹی ہیں ان کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، ان کے سینیٹرز ایز اے رکن کے طور پر شامل بھی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جتنے بھی سینیٹرز پیپلز پارٹی کی قیادت نے جتنے نام دیے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا نام نہیں ہے جو کم سے کم سندھی بولنے والا ہو۔ تو شاید پیپلز پارٹی کی قیادت کو سندھ کے عوام پر یا سندھی بولنے والوں پر اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ کسی اپنے یا جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے ان کی نمائندگی کرنے والے رہنما کو یا نمائندگی کرنے والے سینیٹر کو دے دیتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جتنے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کے تمام چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں، نامینیٹ ہو گئے ہیں، تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے نام دیے تھے، اور اس میں جو پیپلز پارٹی نے نام دیے ہیں اس کے لیے ہم بات کریں گے۔ محترم سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، کراچی سے تعلق ہیں، پرانے کراچی کے رہنے والے ہیں، ان کو پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے روبینہ خالد کی حوالے سے، سینیٹر، وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو جو ہے میری ٹائم افیئرز اگر آپ کسی کراچی سے تعلق رکھنے والے کسی سینیٹر کو دیتے تو میرے خیال سے اچھے طریقے سے وہ اپنے فرائض انجام دے سکتا تھا۔ محترمہ شہری رحمان صاحب کو فارن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے، نامینیٹ کر لیا گیا ہے۔ محترم تاج حیدر صاحب پارلیمنٹری افیئرز کے جو ہیں چیئرمین، وہ نامینیٹ کر لیے گئے ہیں، منتخب کر لیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ وکیل ہیں پرانے پیپلز پارٹی کے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے بینوئی بھی ہیں، مگر ان کو بھی
منتخب کر لیا گیا ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین۔ اب ہم بات کریں گے، میاں رضا ربانی ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، بے شک ان کا تعلق فیصل آباد سے ہو، ان کو بھی انٹر پروونشل کو جو ہے وہ محکمے کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین منتخب کر لیا گیا ہے۔ شمیم آفریدی جو ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ان کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایک جو سینیٹر ہیں محترمہ قرۃ العین مری صاحبہ، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کی جو ہے مختلف امور جو ہیں وہ دیکھتی بھی ہیں، انہوں نے بار بار کہا تھا کہ کم سے کم وہ گاڑی ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے یا ان کو آفس ہونا چاہیے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو سندھ ہاؤس کی گاڑی جو ہے وہ آپ استعمال کریں، تو بس یہی آپ کے لیے بہت ہے، باقی اللہ خیر صلاح۔ تو کم سے کم سندھ کے عوام پوچھیں کہ ان کے جو ووٹوں سے منتخب لوگ ہیں جو ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، تو کم سے کم ایوان بالا ایک ایسا فورم ہے تو اس میں بھی کم سے کم سندھ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ فیصلہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو کرنا ہے، وہ بااختیار ہیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے وہ سندھ کے عوام کو کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔